بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ جو ابھی وظیفہ بتاؤں گا بہت ہی مجرب عمل ہے۔ یہ جس وقت آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 100% اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ اور اس میں بنیادی چیز میں بار بار جو آپ کے سامنے یہ تمہیدی بات کرتا ہوں وہ اس مقصد کے لیے کرتا ہوں کہ آپ نے پڑھنا ہے اور نماز کی پابندی ضروری ہے۔ بہت سارے حضرات بہت سارے لوگ وظائف تو پڑھتے ہیں مگر نماز کی پابندی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے وظائف کے اوپر اثر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے۔ جو آج کا وظیفہ ہے، آج کا ذکر ہے، پڑھنے میں تو بہت ہی وہ کم ہے، اس کی تعداد کم ہے مگر اس کی پاور بہت زیادہ ہے۔ اور پاور کے لیے اگر آپ وظیفہ پڑھیں گے تو اس کے لیے آپ کو پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ جس وقت آپ نماز کی پابندی کر لیں گے اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح درود شریف کی، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی درود شریف، اس کے بعد استغفار بھی ایک تسبیح آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ آپ اپنی روٹین بنا لیں، اور اس کا پڑھنے کا جو طریقہ ہے اور پڑھنے کی جو ترتیب ہے، عشاء کی نماز کے بعد ہی جو درود شریف پڑھنا ہے، جو استغفار پڑھنا ہے، یہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز سے مراد کہ مغرب سے پہلے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں یہ بہت ہی بڑا عمل ہے، بہت ہی خوبصورت قسم کا عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو بتایا جو کم از کم 20 25 30 کروڑ روپے کے نیچے تھے، قرضہ تھا ان کے اوپر، اور قرضے کے لیے خاص یہ وظیفہ ہے۔ اور انہوں نے جس وقت اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوا۔ فائدہ اس طرح ہے کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیسے پڑھا جائے، میں نے ان کو ترتیب ڈیٹیل ساری بتائی۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں، عشاء کی نماز کے بعد ایک جگہ بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے بعد پھر وہاں تھوڑی دیر آپ نے تسبیحات پڑھیں، کوئی بھی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، مطلب سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار بھی کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ مگر جو درود شریف میں نے آپ کو بتایا کہ عصر کے بعد اور استغفار کی ایک تسبیح یہ لازم ہے آپ کے اوپر، عصر کی نماز کے بعد یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھ کے پھر اس کے بعد پھر آگے آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آگے آپ نے 41 دفعہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جو وظیفہ میں آگے بتا رہا ہوں، جو ترتیب بتا رہا ہوں، اس کی ترتیب کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد اس کے لیے 2 رکعت نماز نفل توبہ اور 2 رکعت نماز نفل حاجت، آپ نے 4 رکعت نماز نوافل پڑھنی ہے۔ اس کی اگر آپ یہ ترتیب کے ساتھ پڑھنے کے بعد پھر اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ جائیں، بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے آپ وہاں مراقبہ کریں۔ مراقبہ کس طرح ہوتا ہے؟ مراقبہ آنکھیں بند کر کے اپنا تصور، دل اور دماغ بالکل اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اس وقت خیالات کسی ادھر ادھر کے نہیں ہونے چاہیے، صرف اللہ کی طرف آپ کا رجحان جس وقت ہوگا، خیالات ہوں گے تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر آپ کا رجحان جس وقت بن جائے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد بیٹھ کے آپ نے وہ آیت شروع کرنی ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربی انه لا يفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ جس وقت آپ یہاں پر پہنچیں گے آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے، اور یہ بار بار اس کا وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس کا تکرار کرنا ہے بار بار۔ ٹوٹل آیت کتنی دفعہ آپ نے پڑھنی؟ 21 دفعہ پڑھنی ہے، 21 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ عشاء کے بعد کا عمل ہے، اور اس کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بغیر وضو کے آپ اس آیت کو دن رات میں پڑھ سکتے ہیں اور پڑھیں۔ اور خاص کر کے عصر کی نماز کے بعد جس وقت آپ پڑھیں گے تو اس کو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس میں آپ یہ پڑھنا انشاءاللہ تعالیٰ جس وقت آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا۔ اور اس آپ ایک دفعہ آزما کر دیکھیں کہ کتنا خوبصورت اور کتنی بہترین چیز ہے یہ، کہ جتنا بھی آپ کا مقروض ہے، آپ جتنے بھی مقروض ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے سارا آپ کا قرضہ بھی اتر جائے گا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اسباب رزق بھی پیدا ہو جائیں گے۔ اور کسی مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ مقصود کیا ہے کہ اللہ کی رضا ہو اور اللہ کی طرف اپنا رجحان ہو اور اللہ سے مانگا جائے،
اور دعا کا اہتمام کیا جائے۔ دعاؤں کا جس وقت آپ اہتمام کریں گے اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق جڑ جائے گا اور آپ اپنے آپ کو اللہ کے ہاں پیش کر دیں گے، تو اللہ غفور الرحیم کریم ذات ہے، وہ رحم کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اور آپ کے اس وظیفے کی برکت سے آپ کے سارے معاملات حل بھی ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔